وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات، دو طرفہ تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے اور عالمی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کی کوششوں پر زور، وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی، مسئلہ کشمیر اور پانی کے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ برسلز میں پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا کہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارتی فیصلہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین بھی یقین رکھتا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق بین الاقوامی معاہدے چلیں۔ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ اڑان بھرتے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارہ حادثے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 241 مسافر ہلاک، ایک زندہ بچ گیا، 204 لاشیں اسپتال منتقل کی گئی ہیں۔ احمد آباد کے پولیس چیف GS ملک نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر گر کر تباہ ہوا، 50 سے زائد میڈیکل طلبہ بھی زخمی ہوئے۔ طیارے کا اڑان بھرنے کے بعد 1 منٹ سے بھی کم وقت میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ بھارتی DG سول ایویشن کے مطابق طیارہ گرنے سے قبل 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کی کال دی۔ حادثے کا شکار بوئنگ 787 طیارہ 11 سال پرانا تھا۔ طیارہ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ آپریشنل نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا فضائی حادثے پر اظہار افسوس، کہا کہ احمد آباد میں پیش آنے والے سانحے نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس مشکل گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ برطانوی بادشاہ شاہ چارلس، برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر، روسی اور فرانسیسی صدور سمیت کئی عالمی رہنماؤں کا طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت میں طیارہ حادثے پر دل غمزدہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاں پر دکھ کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، آج ایک افسوسناک حادثے کی خبر سن کر دل دکھی ہوا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بھی اظہار افسوس۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں غیر اہم سفارتی اور فوجی اہلکاروں کی تعداد میں کمی کا اعلان۔ بحرین اور کویت سے غیر ضروری امریکی اہلکاروں اور فیملی ممبران کے انخلاء کی اجازت بھی دے دی۔ بغداد میں قائم امریکی ایمبیسی سے بھی اضافی ملازمین کو انخلاء کا حکم۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ جنگ چھڑی تو تمام امریکی اڈے نشانے پر ہوں گے۔ ایران کی امریکہ کو وارننگ، ایرانی وزیر دفاع بولے، امید ہے مذاکرات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ جنگ مسلط کی گئی تو تہران ہچکچائے بغیر خطے میں موجود تمام امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، امریکی صدر نے دو ٹوک بتا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران سے جوہری معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، امید کم ہے کہ ایران جوہری معاہدے میں یورینیم افزودگی روکنے پر راضی ہو جائے گا۔ ایٹمی توانائی ایجنسی میں ایران کے خلاف امریکہ اور مغربی ممالک کی قرارداد منظور، ایران نے قرارداد سیاسی قرار دے کر مسترد کر دی۔ نئی تنصیبات فردوں میں بھی یورینیم افزودگی شروع کرنے کا اعلان، NPT معاہدے سے بھی نکلنے کا انتباہ۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ قرارداد ایک غیر منصفانہ اور بلا وجہ دباؤ کا ذریعہ ہے جس کا مقصد ایران کے جائز حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیاں، ایران کی پیش کی حکمت عملی شروع۔ ایران کی فوج نے دشمن کی نقل و حرکت پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے فوجی مشقیں مقررہ وقت سے پہلے شروع کر دیں۔ ایرانی دفتر خارجہ کے مطابق ایجنسی جانبداری سے کام لے رہی ہے۔ پاس رافال ہوتا، وقت سے خرید لیا ہوتا تو ہم ایسی کی تیسی کر دیتے، تو کیا ہوا؟ وہ رافال جو تھے وہ چڑیوں کی طرح نیچے گر رہے۔ پھر دفاعی طور پہ جو انہوں نے ایک مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے پاس روسی وضاقتہ کے کوئی S-400 ہیں، پاکستان سے چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی، تو بھائی اس S-400 کی بیٹریز تک تو ہم نے اڑا دی۔ 5 دن کی جنگ میں بھارت کا ہم پر برتری کا غرور مکمل طور پر خاک میں مل گیا۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ سفارتی فتح کا صحرا وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔
سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں بھارتی جدید لڑاکا طیارے رافیل چڑیوں کی طرح نیچے گرے. دنیا پر واضح ہوا کہ پاکستان اپنی عوام اور سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. تنخواہوں میں بھاری اضافہ کیوں کیا؟ وزیر اعظم نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین، سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ بھی طلب. رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں اسپیکر، چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافہ کب اور کیسے ہوا؟ جی ٹی وی نیوز نے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق کھوج لگا لیا. پارلیمان کی فائنانس کمیٹیوں کی تفویض صواب دیدی اختیارات نے یہ فیصلے لیے. اتنے بڑے معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف کو لا علم رکھا گیا. بانی پی ٹی آئی سے رہنماؤں کی ملاقات پھر نہ ہو سکی. تحریک انصاف کے کارکنان فیکٹری ناکے پر انتظار کے بعد واپس روانہ. پی ٹی آئی کارکنان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمیں فیکٹری ناکے پر روک لیا گیا، ملاقات نہیں کرائی گئی، ہم بانی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے.